أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. پچھلی آیت میں بھی اور ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات کا اور اپنے کارساز ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، غیروں کو اپنا وکیل، سرپرست، مددگار سمجھتے ہیں اور غیروں کے لیے ایسے جملے بولے جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کے لائق شان ہیں، وہ جملے اور غیروں سے ایسی محبت کی جاتی ہے انداز باللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسے غیروں کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے بندے، اور اللہ کے بندوں کو بندگی سے ہٹا کر معبود تک بنایا جاتا ہے اور ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ وہ تو قبروں میں چلے گئے اور ان کے بارے میں تو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، پیارے نبی جو قبروں میں چلا جائے آپ بھی اس کو نہیں سنا سکتے، تو وہ مدد کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ تمہارے کارساز نہیں ہے۔ اگر وہ توحید پرست تھا، واقعی سنت کا پابند تھا، اس کی تو یہ تعلیم نہیں تھی، بعد میں کرنے والے وہ مجرم ہیں۔ اگر دنیا سے جانے والا وہ بھی اسی طرح کا تھا تو وہ کل قیامت کے دن ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ مکر جائے گا، وہ کہے گا میں نے کب کہا تھا کہ میرے پیچھے لگو، مجھے پیشوا مقتدا مانو، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا۔ یہ سارے معبودان باطلہ اور سارے پیر فقیر وہاں مکر جائیں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، من ولی ولا نصیر، نہ وہاں کوئی دوست ہوگا نہ وہاں کوئی مددگار ہوگا۔ تو حقیقی ذات اللہ کی ہے، وہی پناہ دے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سارے اختلافات کا حل پچھلی آیت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تم فرقوں میں نہ بٹتے، تم ایک گروہ ہوتے، ایک جتھا، ایک جماعت ہوتی، لیکن یہ اللہ رب العزت کے صفت عدل اور وصف جو ہے اس کی خوبی جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اس نے یہ گروہ بنائے ہیں، اس نے یہ فرق بنائے ہیں، اس کی مشیت سے یہ ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم میں سے کون ایمان لاتا ہے اور کون سارے اعمال کرتا ہے، کون رسول کے راستے کو اختیار کرتا ہے، کون غیروں کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ طاہر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، سمجھا دیا۔ اب چاہے انسان اس کو اختیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے اس کو ٹھکرا کر نافرمان بن جائے، اختیار دیا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کہ دو راستے ہیں، کون سا بھی اختیار کرو گے تم جزا سزا کے مالک ٹھہرو گے۔ اختلافات کا حل کیا ہے؟ اختلافات کا حل جو ہے وہ بھی کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کتنے مسائل میں اختلاف ہے تو پھر ہم کلام اللہ پڑھیں گے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے،
اور لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کی بات کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، کلام اللہ کے فیصلے کو، رسول کے فیصلے کو لیں گے اور اس کو اپنائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی ادھر ادھر سے کوئی بات کرے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ نہیں، میرے پاس دلائل ہیں اور میرا راستہ رسول والا راستہ ہے، میرا راستہ صحابہ والا ہے۔ اب کیا اتخذوا، انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، کیا انہوں نے اللہ کے سوا بنا لیے اولیاء، کارساز، انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے۔ یہاں کارساز مانے اللہ، اللہ رب العزت ولی، وہی ہے کارساز۔ کارساز تو وہ ہے، تو تم لوگوں کو بنا رہے ہو، تم بندوں کو بنا رہے ہو، تم مخلوق کو بنا رہے ہو، جبکہ خالق جو ہے، مالک کارساز ہے، وہ اللہ ہے۔ واہ، اور وہی تحیی الموتیٰ، زندہ کرے گا مردوں کو۔ ساتھ اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر فرما دیا وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ یہ کسی انسان کے، کسی جن کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، یہ اللہ کی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرے گی۔ وہو، اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وما، اور جو کچھ اختلاف تم نے اختلاف کیا فی، اس میں، یہ جتنے بھی معاملات میں تم نے اختلاف کیا ہے قرآن کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں یا دیگر چیزوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، حلال و حرام کے مسائل ہے، اپنی منمانی کی ساری چیزوں کے بارے میں، شاید کسی چیز سے حکم ہو اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ اب اس کا فیصلہ دنیا کے کسی انسان نے نہیں کرنا، وہ فیصلہ اس کا حل لینے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ کی طرف رجوع کیسے ہوگا؟ اللہ کے قرآن کو کھولا جائے کہ قرآن اس بارے میں، جس مسئلے میں ہم اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں، اس مسئلے میں ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، وہاں اتھم پتھا ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ رب العزت، ربی، رب میرا، علیہ، اسی پر توکل، تو میں نے بھروسہ کیا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے اور ہمیں یہ عقیدہ اور منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم کہو کہ یہ میرا رب وہی ہے، میں اسی پر بھروسہ میں نے کیا، وإلیہ، اور اسی کی طرف منیب میں رجوع کرتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔